جو دار و مدار ہے، آج ہم جو مکہ پاک میں پہنچے ہیں، فقط کیا ہے، ہمیں عمرہ بہترین اور اچھے طریقے سے عمرے کو ادا کرنا ہے. نہیں تو ہمارا اہم چیز یہ ہے کہ ہم آئے کس لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے ہمیں راضی کرنا ہے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے، جب ہم حرم کے اندر جب داخل ہوں گے تو حرم کے اندر داخل ہونے کے بعد ہم سب کو نویت سنت اعتکاف کی نیت کرنا ہے. کیونکہ اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک آپ مسجد کے اندر موجود رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. کیونکہ مسجد کے اندر کھانا پینا سونا دنیاوی باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر نویت سنت الاعتکاف کی اگر ہم نیت کر لیں گے تو یہ چیزیں اگر ہو بھی جائیں گی تو آپ گناہگار نہیں بلکہ آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یہ نہیں کہ آج ہی جانا ہے تو آج ہی کرنا ہے. روزانہ جب بھی آپ حرم میں داخل ہوں تو نویت سنت الاعتکاف کی نیت کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. وہی گروپ کا لینا ہے، گروپ کا لینا ہے. صرف ایک آدمی کا لے کے فائدہ ہے، گروپ کو بھیجنا کمپنی میں نا. چیزیں ہمارے اوپر منع ہے، یعنی کہ حالت احرام. اب خوشبو میں جیسے کہ صابن ہو گیا، تیل ہو گیا، شیمپو وغیرہ ہو گیا، یعنی کہ جس چیز سے خوشبو آتی ہے وہ ساری چیزیں منع ہے. حالت احرام میں سونے کا انداز، بہت لوگ حاجی ابھی سوئے پڑے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ابھی کچھ لوگوں کو. کیونکہ حالت احرام کی پابندی بہت ضروری ہے. لوگ اس کو ہلکے میں لیتے. ہم آئے ہیں نیکی کرنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. اگر سونے کا انداز ہے نا، کبھی بھی آپ اگر حالت احرام میں سوئیں تو مردوں کے لیے چہرہ کھلا رکھنا ہے اور پیر کے نیچے کا حصہ کھلا رکھنا ہے. عورتوں کے لیے کیا شرط ہے کہ عورت صرف اپنا چہرہ کھلا رکھے گی. یعنی کہ بلینکٹ اگر چادر بھی عورت اوڑھنا چاہے تو اوڑھ سکتی ہے، لیکن چہرہ کھلا رہے گا. مردوں کے لیے کیا؟ یہ چہرہ اور پاؤں، یہ نیچے کا حصہ جو لازمی کھلا رکھنا ہے. اگر کسی نے اوڑھ لیا وہ نیک جائز جو بھی دعائیں ہوں گی اللہ ان ساری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے گا. تو ہمیں جو ہے نا، بہت سے لوگ اپنے اپنے انداز میں دعا کرتے ہیں. ہمیں کیا کرنا؟ ایک ہی الفاظ میں رب سے سب کچھ مانگنا. ہم دعا یوں کریں گے کہ اے پاک پروردگار عالم، میں تیرے پاک کے گھر میں حاضر ہوں اور جب بھی میں نیک جائز دعائیں کروں میرے مولا وہ ساری دعائیں اپنے بارگاہ میں قبول فرما لینا. یعنی کہ آپ نے ایک ہی الفاظ میں رب سے سب کچھ مانگنا ہے. دعا کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے بالکل سامنے پہنچیں گے اور یہ جو رائٹ ہینڈ ہے نا، مردوں کے لیے شرط ہے کیا ہے؟ کھول دیں. اور کھولنے کے بعد اس کے بعد سے ہم حجر اسود کے بالکل سامنے پہنچیں گے. لیکن حجر اسود ہے کہاں پہ؟ موبائل یہ دیجیے ایسے. یہ جو خانہ کعبہ کے جو 4 یہ کونے ہیں نا، یہ سب سے پہلا جو کونا ہے جہاں پہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، باب کعبہ، اور باب کعبہ کے بازو میں ہی حجر اسود موجود ہے. تو وہیں سے ہمیں نیت بھی کرنا، وہیں سے ہمیں اسٹارٹ بھی کرنا. جب ہم وہاں پہنچیں گے تو سب سے پہلے نیت ہوگی اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی. یہ نیت ہو گئی. اگر عربی میں یاد نہیں ہے نا تو اپنے زبان میں بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے پاک گھر کا طواف کرنے جا رہا ہوں، اس میں آسانی پیدا فرما اور اپنے بارگاہ میں سے قبول فرما. نیت کے بعد حجر اسود کو ہمیں جو ہے نا چومنا ہے، لیکن ٹچ نہیں کرنا ہے. خانہ کعبہ کو بھی ٹچ نہیں کرنا، غلاف کعبہ کو بھی ٹچ نہیں کرنا، حجر اسود کو بھی ٹچ نہیں کرنا، مقام ابراہیم کو بھی ٹچ نہیں کرنا اور رکن یمنی کو بھی ٹچ نہیں کرنا. لوگوں کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ جلدی سے خانہ کعبہ کو پکڑ لے. تڑپ تو سب کے اندر ہوگی لیکن حالت احرام میں ٹچ نہیں کرنا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ استلام یعنی کہ اشارے سے حجر اسود کو چومنا ہے. اشارہ یوں کریں گے کانوں کے لو تک. مردوں کے لیے شرط ہے کہ کانوں کے لو تک یوں اٹھائیں گے اور حجر اسود کے بالکل جانب ہماری جو ہتھیلی ہونی چاہیے اور اشارہ کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کے چوم لینا. عورتوں کے لیے کیا شرط ہے؟ عورت جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو زیادہ بلند نہ کرے. وہ عورت یوں کر لیں گے ان کا ہو جائے گا، یعنی کہ یوں اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کے چوم لینا. اب ہم نے نیت بھی کر لی، حجر اسود کو چومنے بھی لیا. اب ہمارا پہلا چکر اسٹارٹ ہوگا. کہاں سے؟ حجر اسود. کیونکہ بھیڑ میں حجر اسود دکھائی نہیں دے گا تو پیچھے گرین لائٹ ہوگی، ہری لائٹ. تو جہاں پہ ہری لائٹ اس کی سیدھ میں جو ہے نا حجر اسود موجود ہے. اب یہاں سے پہلا چکر ہوگا، لیکن پہلے چکر میں پڑھنا کیا ہے، دوسرے چکر میں پڑھنا کیا ہے؟ 7 چکروں کی 7 دعا ہے لیکن کسی کو یاد نہیں. اور کتاب لے کے پڑھنا بھی 2-4 کو دھکا دینا ہو جائے گا، یہ کیوں نہیں لگ جائے گا.
تو یہ حرام کام بھی ہمیں نہیں کرنا ہے, کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچانا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, حجر اسود سے ہم اسٹارٹ کریں گے, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ اور درود ابراہیم یا جو بھی درود آپ کو یاد ہو, افضل ہے کہ درود پاک پڑھے. یا تو آپ تیسرا کلمہ پڑھے, چوتھا کلمہ, قرآن کی آیت کریمہ جو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اب حجر اسود سے ہم نے اسٹارٹ کیا اور کرتے کرتے ہم پہنچ گئے رکن یمنی. اب یہ پہلا کونا, یہ دوسرا کونا اور یہ تیسرا کونا. تیسرے کونے کا نام ہے رکن یمنی. اب رکن یمنی پہ جب پہنچیں گے تو ربنا پڑھنے کا حکم ہے, اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو وہاں پہ اینی ٹائم مقرر کر دیا ہے کہ جب بھی میرے بندے دعا کریں تو ان کے دعاؤں پہ آمین کہنا. اور جہاں پہ 70,000 فرشتے آپ کے دعاؤں پہ آمین کہیں تو وہ دعا رد نہیں, اللہ کے بارگاہ میں دعا قبول ہو جائے گی. تو آپ جیسے ہی یہاں پہ دعا کریں گے, اور کہاں تک کریں گے, حجر اسود تک. اب یہ دعا کرنے کی جگہ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک, یعنی رکن یمنی سے اسٹارٹ ہوگا اور حجر اسود پہ دعا بند ہو جائے گی. اب آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا. اسی انداز میں 7 چکر مکمل کرنے کے بعد حجر اسود پہ پہنچیں گے اور 8واں استلام کریں گے. 8ویں استلام کے بعد اب آپ کو رکنے یمنی کے, یعنی کہ آپ کیا کریں گے, حجر اسود کے پیچھے آ جائیں, یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے والے حصے میں. وہاں پہنچنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا ہے. یہ نفل کا نام ہے واجب الطواف, یعنی 7 چکر کے بعد 8واں استلام اور 2 رکعت نفل پڑھنا آپ کے اوپر واجب ہے. آپ نے جیسے ہی 2 رکعت نفل پڑھا, اب آپ کا یہ طواف مکمل ہو چکا ہے. جب بھی آپ کو طواف کرنا ہوگا طواف اسی انداز میں ہوگا, لیکن عمرہ اگر ہمیں کرنا ہے نا تو شرط ہے کہ صفا مروہ کی دوڑ لگانا. اب ہم نے 2 رکعت نفل پڑھ لیا, دعا کر لیا, زمزم حالت روزے میں اگر نہیں تو زمزم پینا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کے بعد ہم پہنچ جائیں گے صفا کی پہاڑی پہ. اب وہاں سے ہمارا اسٹارٹ ہوگا صفا مروہ پہ دوڑ لگانا. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, صفا کی پہاڑی پہ پہنچنا. اور صفا پہ پہنچنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, نیت, اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ سبعۃ اسوۃ لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی. اگر عربی میں یاد ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اپنی زبان میں بھی کر سکتے کہ یا اللہ میں تیرے رضا کے لیے صفا مروہ کی دوڑ لگانے جا رہا ہوں, اس میں آسانی پیدا فرما, اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے. اور اس کے بعد سے دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ دعا پڑھ لیں گے, یاد ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, درود پاک جو آپ کو یاد ہے قرآن کے آیت کریمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اب صفا جہاں پہ میں کھڑا ہوں نا, یہ صفا کی پہاڑی اور مروہ اس سائڈ پہ, تو ہمیں صفا سے اسٹارٹ کرنا ہے, مروہ پہ ختم کرنا ہے. اب ہم صفا سے جب مروہ کی طرف جائیں گے تو بیچ میں گرین لائٹ, اب گرین لائٹ جہاں ملے گی مردوں کے لیے شرط ہے دوڑ لگانا ہلکے انداز میں. بہت سے حاجی کیا کرتے ہیں, آندھی طوفان کی طرح دوڑیں گے, لیکن ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے کیونکہ 2-4 کو دھکا بھی لگ جاتا ہے. ہلکے انداز میں دوڑیں گے, جہاں پہ گرین لائٹ ختم ہوگی وہاں ٹھہر جائیں گے, تاکہ ہماری جو فیملی ہے نا, عورتوں کو دوڑنا منع ہے. حالانکہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے, لیکن عورتوں کو منع ہے. مرد حضرات دوڑیں گے, جہاں پہ گرین لائٹ ختم ہوئی وہاں ٹھہر جائیں گے, اور اپنے فیملی جو آئے گی پیچھے سے ان کو ساتھ میں لے لیں گے, پھر مروہ پہ پہنچیں گے. اور مروہ سے پھر سیم اسی انداز میں آپ کو صفا پہ پہنچنا. آپ کا کتنا چکر ہو گیا, 2. یہ 2 ہو جاتا ہے. بہت سے حاجی کیا کرتے ہیں, اس کو 2 کاؤنٹنگ کرتے ہیں نا, صفا سے مروہ 1, مروہ سے صفا 2 ہو گیا. اب پھر جائیں گے پھر آئیں گے تو کتنا ہوا, 4 ہو گیا. پھر جائیں گے پھر آئیں گے تو 6 ہو گیا. پھر جائیں گے 7 جو ہے نا مروہ پہ اینڈ ہوگا. یاد رکھیے گا, صفا سے اسٹارٹ اب مروہ پہ اینڈ ہو جائے گا. اب جیسے ہی وہاں پہ 7 چکر مکمل ہو گیا تو 2 رکعت نفل پڑھنا ہے. اور نفل پڑھنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے, سر کا بال نکالنا ہے, یعنی کہ بال جیسے ہی نکالیں گے عمرہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن مردوں کے لیے کیا شرط ہے کہ پہلا عمرہ ہے, کوشش کریں گے پورا سر کا بال نکال دیں. اللہ کے نام میں قربانی میں جو ہے نا مجھے دیکھتے ہوئے چلنا ہے, نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے بس. اور جب میں بولوں گا نگاہ اوپر کیجئے, تب خانہ کعبہ سامنے ہوگا, اور اس وقت کی جو بھی دعا ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ کے بارگاہ میں دعا قبول ہو جائے گی. تو آئیے سب لوگ تلبیہ پڑھتے رہیے, نگاہ کو نیچے رکھ. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
إن الحمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك اس وقت ہم کعبۃ اللہ کے سامنے موجود الحمدللہ کعبے بن نظر پہلے پڑھی 22واں روزہ اور الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارا پورا گروپ جو ہے کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے اور کعبے بن نظر پڑھتے ہوئے پورے حجاج کرام جو ہے کعبے کو دیکھ کر دعا کر رہے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے حاجیوں کی پہلی نگاہ خانہ کعبہ پہ نظر پڑی اور حاجیوں کی جو تڑپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ پورا گروپ دعا میں مشغول ہے اللہ ہمارے حاجیوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہم سب کو بار بار بعدب مکۃ المکرمہ کی حاضری نصیب عطا فرمائے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ پورا گروپ اس وقت ہمارے ساتھ میں موجود ہے اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا إله إلا الله